بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين الفاحشة. وقال الله تعالى في موضع آخر: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والمولود له كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. صدق الله العلی العظیم. بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے نکاح اور خلا کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کی گئی تھی. اب اس کے بعد کے مرحلہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان دونوں کے درمیان جو ہے جدائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شرعی احکام دونوں کے اوپر کیا لاگو ہوتے ہیں، جس کے اندر ہمارے درمیان مسلمان معاشرے کے اندر بے روی پائی جاتی ہے، لاپرواہی پائی جاتی ہے، اور بسا اوقات علم و جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں. تو تھوڑے تھوڑے میاں بیوی کے جدا ہونے کے بعد دونوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے احکام لاگو ہوتے ہیں. وہ احکام کیا ہے؟ ایک احکام تو یہ ہے کہ دونوں کے اوپر براہ راست ہے، شوہر کے اوپر بھی بیوی کے اوپر بھی. اور ایک احکام ہے، ایک حکم ہے جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے تو اس کے احکام، اس کے مسائل ہیں. اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، چاہے خلا کی شکل میں ہو چاہے طلاق کی شکل میں ہو، تو شوہر کے اوپر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا اگر مہر باقی ہے تو سب سے پہلے اس کا مہر ادا کر دے. مہر اگر ہے تو مہر اس کو سب سے پہلے اس کا مہر ادا کر دے. یہ پہلی ذمہ داری شوہر کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے عدت گزارنے کے لیے انتظام کرے. یہ شوہر کے اوپر ہے. اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیے ہو اب اس کا عدت گزارنا ہے. عدت گزارنا تو عورت کے اوپر ہے، لیکن مرد جو ہے اس کا انتظام کریں گے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا گیا ہے. حضور نے جہاں بہت سارے احکام قرآن پاک کے اندر ذکر کیے ہیں، اور جو آپ کی شایان شان تھا، آپ کی ذات کے شایان شان تھا، پریکٹیکل اور عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیے. اور جو آپ کی شایان شان نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے درمیان امت کو پریکٹیکل بتلانے کے لیے صحابہ کرام کا استعمال کیے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنائے ہیں طلاق کے معاملے کے اندر. ہم لوگ طلاق کا لفظ سنتے ہی دل کے اندر ایک طریقے سے گرانی گزرتی ہے، قباحت محسوس ہوتی ہے. حالانکہ طلاق بھی شریعت کا ایک جز ہے،
اور اس کو شرعی اعتبار سے انجام دینے میں اس میں بھی ثواب ہے۔ جس طریقے سے بہراروی دوسرے اعمال کے اندر کرنے سے گناہ ملتا ہے، ایسے ہی اگر اس کے اندر ہم نے بہراروی اختیار کیا، شریعت سے ہٹ کر ہم نے معاملہ کیا، تو اس صورت میں ہمیں اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آپ کو مخاطب کر کے اس معاملے کے اندر حکم دیے۔ یہ اگر اتنا ہی برا اور خراب ہوتا تو قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر نہ کرتا، حضور کو صراحت کے ساتھ مخاطب نہ بناتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک سورہ طلاق ہی کے نام سے نازل کیے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام ہی طلاق ہے، اور اس میں آدھے سے زیادہ حصے کے اندر طلاق اور عدت کے ہی مسئلہ مسائل بیان کیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی شریعت کا ایک جز ہے اور انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے اندر بھی بہراروی نہیں ہونی چاہیے، شریعت سے ہٹ کر معاملہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب آپ ارادہ کریں اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا، اگر آپ کے دل میں یہ بات ایسی آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے فطلقوهن لعدتهن، ان کو طلاق دو عدت کے اندر، یا عدت گزارنے کے اعتبار سے ان کو طلاق دو، یعنی پاکی کے ایام کے اندر اس کو طلاق دو۔ وَحْصُ الْعِدَّةَ، اور اس کے عدت کو شمار کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی گنتی سے ان کو شمار کرو کتنا دن ہوئے، تاکہ اس کے اوپر دوسرے احکام مرتب ہو۔ اور کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، دیکھو اس معاملے کے اندر اپنے اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ تم نشے میں مت آؤ، تمہیں اختیار دیا گیا ہے تو تم اپنے نشے میں مت آؤ، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر ناحق ظلم مت کرو۔ اللہ سے ڈرو، اور اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ اسی رب نے اس خاتون کی بھی پرورش کی ہے، اس لڑکی کی بھی پرورش کی ہے، لہذا اس سے ڈرو، دنیا والوں سے مت ڈرو بلکہ ان سے ڈرو۔ تو اللہ نے یہاں طریقہ بتایا، اور آگے بتایا اس کے بعد کیا احکام، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ۔ دو حکم ہیں کہ طلاق اگر تم دے چکے ہو تو اب تم اپنی بیویوں کو اپنے گھروں سے باہر مت کرو، اپنی بیویوں کو گھر سے باہر مت کرو، چاہے طلاق رجعی دیا ہو، چاہے طلاق بائن دیا ہو، عدت گزرنے تک ان کا حق ہے کہ وہ وہاں رہ کر عدت گزارے۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، اور عورت بھی خود سے اپنے آپ کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ صراحت کے ساتھ ہے قرآن پاک کے اندر۔ لیکن بھائی آپ حضرات جانتے ہیں ہم سے زیادہ واقف ہے، ہوتا کیا ہے، جب معاملہ بگڑتے ہیں اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو دونوں فریق آستین چڑھا لیتے ہیں، پھر ان کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا مسائل کے بارے میں، نہ لڑکے والے کو نہ لڑکی والے کو، اور اس کے اندر جوش و خروش کے اندر آ کر لا علمی کی بنا پر وہ اقدام کر بیٹھتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، اس کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ مطلقہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، دیکھنے میں نہیں آتا، ہوتا ہی نہیں ہے ایسا۔ بس جیسے ہوئے ویسے ان کے رشتہ دار پہنچتے ہیں، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ زبردستی لے کر آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہے
شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے مہر کا ادا کر دے، جو بھی ماں بقیہ ہے وہ دے دے، اور اس کے رہنے کے لیے اس کا انتظام کرے۔ اور عدت کے ایام کا خرچ شوہر کے اوپر ہے۔ عدت خرچ تو ہم جانتے ہیں، حساب کر کے لے لیتے ہیں جب بیٹھک ہوتی ہے تو کتنا ہونا چاہیے، کتنے دن کا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ یہی گزارنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ عدت کا خرچ بھی شوہر کے اوپر ہوگا۔ ایک عورت کا جو ایک مہینے کے اعتبار سے، ایام دن کے اعتبار سے جو ہونی چاہیے خرچ، وہ خرچ ان کو دینا پڑے گا۔ کتنے دن کا دینا پڑے گا؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَاسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، اپنی بیوی کو، مطلقہ بیوی کو وہیں رہنے دو جہاں وہ رہتے ہیں۔ جس بیڈ پر، جس روم کے اندر وہ رہتی تھی، طلاق ہونے کے بعد بھی وہی رہے گی۔ اور فقہ کی کتابوں کے اندر ہدایت یہ لکھے ہیں کہ شوہر گھر سے، اس روم سے باہر سوئے۔ اگر کسی قسم کی بے روی کا خطرہ ہے تو ایسے میں شوہر باہر ہو جائے، بیوی کو وہی رہنے دے، وہی سونے دے ان کو، جیسے میاں بیوی بن کر وہ زندگی گزار رہی تھی۔ عدت کے ایام میں بھی ویسے وہیں رہے گی، اور خرچ کی ذمہ داری چونکہ شوہر کے اوپر ہے، اس لیے ان کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس میں یہ ہے، دیکھیے عدت کے احکام قرآن پاک کے اندر جو ہے، چاہے مطلقہ عورت ہو، چاہے خلا والی ہو، چاہے فسخ نکاح کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہو، دونوں کے درمیان قاضی نے تفریق کر دیا ہو، نکاح توڑ دیا ہو، یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یہ سب کے لیے عدت گزارنا ہے۔ مطلقہ کے لیے بھی ہے، خلا لینے والی کے لیے بھی ہے، فسخ نکاح کے لیے بھی ہے، اور جس کے شوہر انتقال ہو گئے ان کے اوپر بھی ہے۔ میرے خیال سے ایسا ہے کہ جن کا شوہر انتقال ہو جاتے ہیں اس کے عدت گزارنے کا اہتمام تھوڑا بہت کرتے ہیں، وہ حضرات کرتے ہیں جن کے ہاں تھوڑی بہت علم کی جانکاری ہے، لیکن جن کے ہاں نہیں ہے وہ نہیں کرتے۔ لیکن طلاق دینے کے بعد، خلا ہونے کے بعد، نکاح ٹوٹنے کے بعد، اس کے اندر آپ دیکھیں، تصور کریں، نہیں پائے جاتے۔ عدت کیا ہے؟ عدت اب الگ الگ احکام ہیں۔ اگر عورت حمل سے ہے، چاہے کوئی بھی ہو، متوفی عنہا جس کے شوہر انتقال کر گئے وہ ہو، خلا والی ہو، مطلقہ ہو، یا فسخ نکاح والی ہو، اگر حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جس دن بچہ جن دے گی اس دن اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق، خلا، انتقال کے فوراً دوسرے دن ہو جائے، چاہے 2 مہینے کے بعد ہو، چاہے 9 مہینے میں جا کر ہو، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک وہ عدت گزارے گی۔ اور اتنے ایام کا شوہر کے اوپر خرچہ لاگو ہوگا، وضع حمل ہے، اور اس ایام کے درمیان یہ کرے گی۔ اگر وہ مطلقہ عورت ہے یا فسخ نکاح والی ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی بلا ضرورت شرعی، بلا ضرورت طبعی، نہ طبعی ضرورت ہے نہ شرعی ضرورت ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی، گھر میں رہے گی وہ۔ اور متوفی عنہا جس کے شوہر انتقال ہو گئے اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر ان کے ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے اگر کوئی نہیں ہے، بال بچے نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب تو شوہر رہے نہیں، مارکیٹ سے سامان لانا ہے، دکان سے سامان لانا ہے، اور چیزیں، ضروریات کی چیزیں مہیا کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑے گی، تو اس کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ دن کے حصے میں نکل سکتے، اور واپسی آتے آتے اگر رات کا کچھ حصہ لگ جائے یعنی مجبوری کے درجے میں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ تاریخ ہونے سے پہلے پہلے تک واپس لوٹ جائے۔ تو یہ ہے عورت، اور دوسرا یہ حکم یہ ہے عورت کے اوپر، ان ایام کے اندر کسی سے نکاح شادی بیاہ کے لیے بات چیت نہ کرے، اور مرد کو یہ حکم ہے کہ ایسے عورت کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے، دونوں ہیں،
جو عورت عدت گزار رہی ہے مردوں کو یہ حکم ہے کہ آپ ان کو نکاح کا پیغام نہ بھیجیں ان ایام کے اندر، اور عورتوں کا یہ ہے کہ وہ کسی کا نکاح کا پیغام قبول نہ کریں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ جس طریقے سے ہمارے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ایسے ہی یہ حکام بھی ہے کہ مردوں کو اوپر مطلقہ کا عدت خرچ دینا، ان کے رہائش کا انتظام کرنا، زبردستی گھر سے باہر نہ کرنا۔ ہاں ایک شکل ہے کہ اگر یا تو عورت کے اخلاق کردار اچھے نہیں ہیں، اس سے ڈر ہے کہ فتنہ فساد ہوگا گھر کے اندر، اللہ یاتین الفاحشہ قرآن نے کہا ہے، اگر وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے، اس کی عادت بگڑی ہوئی ہے، تو اس میں پھر ان کو اپنے گھر میں ٹھہرنا نہ دیں۔ اسی طریقے سے شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اگر عورت کو وہاں پر اپنی جان اور عزت کا اگر خطرہ ہے تو پھر تو وہ ایسی جگہ پہ جا سکتی ہے جہاں پر اس کو اطمینان ہو، لیکن اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنا عدت شوہر کے گھر میں رہ کر، اسی روم میں رہ کر گزارے جس میں وہ پہلے گزارتی تھی، پہلے رہتی تھی۔ یہ شرعی اعتبار سے دونوں کو پر لاگو ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس کے اندر اولاد کی پرورش کا آتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو گئی تو اولاد کی پرورش کون کریں گے، کون دیکھ ریکھ کریں گے، کس کے پاس رہیں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اس کی ماں زندہ ہے تو ماں سب سے پہلے حقدار ہے کہ بچے کی پرورش وہ کرے، اور پرورش کا جتنا خرچ آئیں گے وہ شوہر کے اوپر ہوگا، ماں کے اوپر نہیں، شوہر کے اوپر خرچ ہوں گے۔ تو ماں کا سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پاس سے بچے چھین لیتے ہیں، طلاق بھی چھین لیے۔ اگر دودھ پیتا بچے ہے تو ماں باپ کی مجبوری ہے، رشتہ داروں کی مجبوری ہے۔ اگر ڈبے کی عادت نہیں لگی ہے ڈبے کی دودھ کی تو مجبوراً دیتے ہیں، اور اگر پہلے سے بچے کو ڈبے کی عادت ہے دودھ پینے کی، ڈبے کی دودھ کی، تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ شرعی حکم ہے کہ ماں کا حق ہے، ماں کا حق 9 مہینہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے، اس کی ماں کا حصہ ہے، جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ، تو چاہے دودھ پیتا ہو یا دودھ چھوڑ دیا ہو، ماں کا حق ہے پرورش کرنے کا۔ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آنے کے بعد وہ سنانے لگی اپنی کہانی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور یہ لڑکا جو میرا پیٹ اس کے لیے ظرف ہے برتن کے مانند ہے، میرا سینہ ان کے لیے مسکیلہ کے مانند ہے، اور میرا گود ان کے لیے گدے کے مانند ہے۔ ان کا باپ میرے اس بچے کو میرے سے چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم حقدار ہو اس کے رکھنے کا، پرورش کرنے کا، جب تک کہ تو دوسری شادی نہ کر لے۔ یہ بچہ تیرے پاس رہیں گے۔ کب تک رہیں گے بچہ؟ چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بچے کے اندر جب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، بعض لوگوں نے کہا بلوغیت تک، بالغ ہونے تک، جب تک بالغ نہیں ہوئے اس وقت تک رہیں گے اپنے ماں کے پاس، اور بعض نے لکھا ہے نہیں، جب اپنی ضروریات پوری کرنے لگے، کپڑے لتے اپنا صاف کر لے، پہن لے، اپنا کھانا پینا، کسی کا محتاج نہ رہے، اس وقت تک وہ ماں کے پاس رہے۔ عورت کا بھی، لڑکی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اور لڑکی کا بلکہ معاملہ اور آگے یہ ہے کہ اس کے اندر جب نسوانیت آنے لگے، عورت پن اس کے اندر آنے لگے، وہاں تک اس وقت تک رہے گی، سب شادی کے لائق ہوں گے تب ابا کے گھر آئیں گے۔ یہ ہے شریعت کا حکم، اور اس ایام کے اندر پورے اخراجات باپ کے اوپر ہے، ماں کے اوپر نہیں ہے۔ البتہ یہ وجوب کا درجہ نہیں ہے، استحباب کا درجہ، اگر ماں چاہتی ہے، اور اگر ماں کا انتقال ہو گئے تو پھر پرورش کون کریں گے بچے کا؟
اس کے بارے میں ترتیب ہے، فقہاء نے ترتیب بیان کیا ہے۔ ماں ہے، ماں اگر نہیں ہے اب اس کے نانی ہیں، نانی اگر زندہ نہیں ہے تو پھر اس کی دادی ہے، دادی تیسرے نمبر پر ہے۔ اور اگر دادی نہیں ہے تو اس کی اگر بہن ہے، بڑی بہن ہے تو بہن ہے اس کی، اور اگر بہن نہیں ہے تو پھر اس کی خالہ ہے، اور خالہ زندہ نہیں تو پھر پھوپھی ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو سب سے پہلے حق ماں کا ہے، اور ماں اگر زندہ نہیں ہے تو نانی کا حق بنتے پرورش کرنے کا۔ لیکن عورت اگر خود سے، اچھا یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے، اس وقت تک۔ اگر وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے دوسری، تو پھر اس کا حق ساقط ہو جاتے ہیں، پھر بچہ اپنے باپ کے پاس لوٹ جائے گا۔ تو یہ ترتیب ہے شریعت کے اعتبار سے، اور پورے اخراجات مرد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، عورت کے اوپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔